اس درویش کو دنیا خلیفہ حجت الاسلام مولانا حبیب الرحمان مجاہد ملت کے نام سے مجاہد ملت کے مزار پہ اگر آپ کبھی نہیں گئے ہیں تو جائیے گا. پورے اڑیسہ میں ایسا لگتا ہے کہ بریلی شریف کے عرس کی جھلک دکھائی پڑتی ہے. دور دور تک گاڑیاں، دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کا ایک زبردست رستہ. میں جب آج سے 30 سال پہلے گیا تھا، ابھی 30 سال پہلے جب گیا میں دیکھ کے دنگ رہ گیا. کیا دوسرے کسی مزار میں بھی لگتی ہوگی. ساری زندگی مجاہد ملت نے اپنے باپ دادے کا خطبہ نہیں پڑھا، ہاتھ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لے کے پورے ہندوستان میں گھومتے تھے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا دائی اور نقیب بن کر جو انہوں نے کام کیا ہے، آج کروڑوں لوگوں کو ان کی زندگی سے نور اور روشنی مل رہی. اعلیٰ حضرت اکیلے تھے لیکن انہوں نے کتنے افراد پیدا کیے ہیں کہ آج کئی کروڑ نام کے ساتھ لفظ رضا جڑا. احمد رضا اکیلے تھے مگر آج احسن رضا، محسن رضا، توفیق رضا، توصیف رضا، جبیر رضا، زید رضا، بکر رضا، اتنی رضا ہے پوری دنیا میں کہ کئی کروڑ لوگوں کے نام کے ساتھ لفظ رضا جڑا ہوا ہے. رضا نے اپنے دادا رضا علی خان کی سوالے انگلی کے کوئی کتاب نہیں. مفتی توفیق صاحب مدذل بلائے شیش گرش کی پہچان مفتی توفیق صاحب کے نام سے. ایک اچھے ادیب، ایک اچھے رائٹر، ایک اچھے خطیب، ایک اچھے مدرسے کے محتمل ناظر. کوئی خطیب ہوتا ہے تو مدرس یا ادیب نہیں ہوتا، کوئی ادیب مصنف ہوتا ہے تو خطیب نہیں ہوتا ہے، اور کوئی خطیب ہوتے ہیں تو مدرسے کے ناظم نہیں ہو پاتے، ان سے چندہ نہیں ہو پاتا ہے. لیکن مفتی توفیق صاحب نے اس واقعی کوالٹیز موجود ہیں. ایک اچھے مدرسے کے محتمل، ایک زبردست خطیب، ایک زبردست ادیب. ان کے شاگرد دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، ان کی کتابیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں. آپ ان سے نفرت نہیں، ان سے محبت کریں کہ انہوں نے آپ کے شیش گھر کا مان سمان اونچا کیا. آپ اپنے گھر میں پلاؤ گوشت کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، روزانہ 1 کیجی دودھ پی رہے ہیں، سیب سنترا پستہ انار کاجو کشمش ڈرائی فروٹ سب کھا رہے ہیں، کسی کو کوئی مطلب نہیں. لیکن اگر آپ کے گاؤں کا کوئی عالم شیش گھر سے نکل کر بنگلور میں خطاب کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہاں سے آئے؟ شیش گھر سے آئے. اگر آپ کے کسی طالب دین کی کتاب بمبئی میں پڑھی جاتی ہے، یہ کہاں کا رائٹر ہے؟ شیش گھر. تو آپ کے کاجو کشمش 50 کروڑ کی بلڈنگ سے وہاں عزت نہیں پڑ رہی، وہاں عزت پڑ رہی ہے کہ خطیب کی خطابت سے، مصنف کی تصنیف سے. اس لیے جس کی وجہ سے آپ پہچانے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آج ہم بریلی شریف کو دیکھنا چاہتے ہیں، بریلی اسٹیشن سے گزرنا چاہتے ہیں. میری طرح لاکھوں لوگ جب ٹرین سے گزرتے ہیں تو بریلی شہر کو جھانک کے دیکھتے ہیں. یہ شہر رضا ہے، کیسا شہر ہے. دہلی کو اتنا غور سے لوگ نہیں دیکھتے. دہلی بھلے ہی 22 خواجہوں کی چوکھٹ ہے، مدینۃ الاولیاء ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس دور میں ایمان کا محافظ امام احمد رضا ہر وقت الگ الگ دور ہوتا ہے، الگ الگ فتنے ہوتے ہیں. ان فتنوں کو دفاع کرنے کے لیے الگ الگ بندے خدا آتے ہیں. اس دور میں نجدیت اور وہابیت کی کمر توڑنے کے لیے ایک نام اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے بریلی شریف، بریلی شریف امریکہ، یورپ، ہالینڈ، پوری دنیا میں کہاں نہیں رضا کا نام. آپ لوگ سب سنتے ہیں، بچہ بچہ گاتا ہے وادی رضا کی، وہ ایمان رضا کا، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا.
جب رضا کا نام ہوتا ہے تو بریلی شہر کا نام ہوتا ہے، بریلی کے آس پاس رہنے والے سارے لوگوں کا نام ہوتا ہے۔ جب آپ یہاں سے جائیں بہار اور کہہ رہے ہیں میں شیش گڑھ بریلی کے پاس سے آیا ہوں، لوگ آپ کا ہاتھ چوم لیتے ہیں، تو آپ کا رنگ دیکھ کر، آپ کی ناک دیکھ کر، آپ کی چوڑی پیشانی دیکھ کر، آپ کا اچھا کاروبار دیکھ کر نہیں، وہ جو چومنا چاہتے ہاتھ وہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند کی وجہ سے، سرکار تاج الشریعہ کی وجہ سے۔ تو تاج الشریعہ نے پورے علاقے کو زمین سے اٹھا کے عزت کے آسمان پہ پہنچا۔ امریکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ گوروں کے ملک میں چاند کہاں سے اتر گیا۔ تاج الشریعہ جب ہالینڈ میں جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ گوروں کے پردیش میں یہ آسمان کا سورج زمین پہ کہاں سے آ گیا۔ جب کہا جاتا تھا کہ احمد رضا خان کا پوتا ہے، لوگ کہتے تھے کہ احمد رضا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جب پوتا ایسا لاجواب ہے تو دادا کیسا لاجواب۔ تو آپ وطن کے دھنی ہیں، آپ تاج الشریعہ کے جمال میں، آپ تاج الشریعہ کے دیار میں رہتے ہیں، آپ مفتی اعظم ہند کے آس پاس۔ جب بھی دل میں اعلیٰ حضرت کے مزار پہ جانے کی خواہش پیدا ہو، بائک اٹھائیں، 1 گھنٹے سے کم وقت میں آپ اعلیٰ حضرت کے مزار پہ رہیں۔ میں چاہوں گا کہ میں بریلی جاؤں تو مجھ کو آنے کے 24 گھنٹے لگے۔ ہاں اگر فلائٹ کا پیسہ ہوتا ہے تب تو پھر بھی 12 گھنٹے سے کم نہیں لگے۔ جو کوئی ایئرپورٹ جانا ہے، دلی ایئرپورٹ کرنا ہے، پھر دلی سے بریلی آنا ہے، 12 گھنٹے سے لگے، لیکن آپ کو صرف 40 منٹ لگے گا شیش گڑھ سے نکلے اور اعلیٰ حضرت پہ سلام پیش کرتے چلے۔ تو ابھی آپ دولت کا رونا روئیں گے کہ میرے پاس مال نہیں، میرے پاس محل، میرے پاس مکان نہیں ہے۔ نہیں ہے آپ کے پاس محل، نہیں ہے آپ کے پاس مکیش امبانی کی طرح دولت، نہیں ہے آپ کے پاس بل گیٹس کی طرح دولت، اور آپ کہیں کہ میرے پاس اعلیٰ حضرت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس مفتی اعظم ہند ہے۔ مجھ کو کسی نے بتایا کہ ایک شخص 15 لاکھ روپے خرچ کر کے تاج الشریعہ کو اپنے گھر میں 5 منٹ کے لیے بلانا چاہتے ہیں، لیکن خواہش اس کی پوری نہیں ہوئی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ناگپور میں ایک بندہ جھولا میں روپیہ بھر کے لایا تھا، تو حضور اس کو قبول کرنے صرف میرے گھر میں قدر کر گئے۔ تاج الشریعہ نے کہا تھا کہ تم اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو پیسے سے خریدنا چاہتے ہو؟ نہیں جاؤں، غریب کے گھر میں اگر وہ پیسے والی تھیلی لے کے جو آئے تھے ان کے گھر میں، اعلیٰ حضرت کی ویسی شان تو نہیں ہے، عاشق رسول ہے اعلیٰ حضرت، ایمان کے محافظ ہیں اعلیٰ حضرت، اسلام اور سنیت کی آبرو بچانے والے دائی کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ صرف مسلمان ہی نہیں، ہندوستان کی آبرو بچائی ہے اعلیٰ حضرت۔ میں نے آج سے 5 سال پہلے اسلام میں انٹر کالج کے کورس میں کہا تھا، اگر آج امریکہ کہے کہ تمہارے ملک میں کوئی ایک ایسا رائٹر ہو جس رائٹر نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی ہو، اس کو میرے سامنے لاؤ، کوئی نہیں جائے گا۔ نہ منشی پریم چند جائیں گے، نہ ربیندر ناتھ ٹیگور بنگال والے جائیں گے، نہ ہندوستان کی کسی بھی زبان کا کوئی رائٹر ہو، چاہے تیلگو، ملیالم، کنڑا، گجراتی، اسمیا، کشمیری، اردو، ہندی، کسی بھی زبان کا کوئی رائٹر امریکہ کے اس چیلنج میں جواب بن کے سامنے نہیں آئے۔ لیکن اگر ہندوستان کا مان سمان اونچا کرنے کے لیے more than 1000 books، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھنے والا رائٹر اگر امریکہ کے چیلنج کا جواب بن کے آئے گا تو اسی کا نام امام احمد رضا تو اس معنی کر بھارت رتن راجیو گاندھی کو مل گیا، کس دنیا پہ مل گیا؟ بھارت رتن اٹل بہاری واجپئی کو انہوں نے دے دیا، چلیے ٹھیک ہے آپ نے ان کو دے دیا، لیکن بھارت رتن کے مستحق تو اعلیٰ حضرت ہیں جس کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں امریکہ میں موجود ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد، ہزاروں علماء کرام ہیں جو ویسٹرن کنٹریز میں فکر